أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور سورۃ ہماری سورۃ النساء ہی ہے، آیت نمبر 148 ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا، الجہر بلند آواز کرنا، بالسوء برائی کے ساتھ، من القول بات سے، الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ، سمیعا سب کچھ سننے والا، علیماً سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب ایک شخص نے دوسرے کو اپنے ہاں مہمان رکھا لیکن صحیح طور پر اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں فلاں صاحب کے گھر مہمان گیا تھا لیکن اس نے مہمانداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن یہ شخص مظلوم تھا، تو اس لیے اس کو اس اظہار کی اجازت دے دی گئی کہ اس طرح کا اظہار آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہے، آپ مظلوم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات کی جائے، کوئی گالی دی جائے، بدزبانی کی جائے، کسی پر عیب لگانا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کن چیزوں کو کہ بلند آواز سے ان چیزوں کو کہا جائے۔ ایک تو گالی دینا بلند آواز سے، یا کوئی بات اونچی بولنا، بری بات کہنا، بد زبانی کرنا، کسی پر عیب لگانا، جھوٹ بولنا، بہتان، کسی کو بد دعا دینا، غیبت، چغل خوری کرنا وغیرہ۔ مگر جس پر ظلم ہوا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ بتا سکتا ہے، وہ اعلانیہ بھی بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ویسے کسی اور کے ساتھ یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی برائی کو بلند آواز سے کہے، یا بلند آواز سے کہنے کا مطلب ہے کسی دوسرے کو بتائے یا لوگوں میں اس چیز کو پھیلائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بد دعا کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ البتہ مظلوم ظالم پر بد دعا کر سکتا ہے لیکن مظلوم کا بھی صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صبر کرے، لیکن وہ بد دعا بھی کر سکتا ہے اگر اس پر کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مظلوم ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اور اجر عظیم اس پر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، اس کے لیے کوئی بد دعا نہ کرے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگی، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کرے۔ مسلم کی حدیث ہے 6591 نمبر پہ۔ جو شروعات کرتا ہے گناہ کی اسی پر سارا گناہ جاتا ہے۔ گالی دینا جس نے شروعات کیا ہوگا اسی کو زیادہ گناہ ملے گا ایز کمپیئر ٹو ادر پرسن، کیونکہ اس نے اگر کسی کو گالی دیا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے دوسرے انسان پر۔ اگر دوسرا انسان گالی دے رہا ہے تو اپنے ظلم کا بدلہ اتار رہا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن گناہ اس پر ہوتا ہے جو ابتدا کرے گا۔ کسی بھی گناہ کی جو بھی ابتدا کرے گا، اسی پر لڑائی جھگڑے میں جو ابتدا کرے گا اس پر سارا گناہ جائے گا، اسی کو جو ہے زیادہ گناہ ملے گا دوسرے کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم اگر کسی کو معاف کر دو گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو بھی کہ تم نے اسے معاف کر دیا ہے، تمہارا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، مظلوم کی مدد کا تو پتہ ہے، یہ بتائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روک دیں، یہ اس کی مدد کرنا ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور صبر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کام کرو، اپنا کل مال اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا وہ پوچھتا کیا بات ہے، تو یہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ راہ گزارا سے
راہ جو گزر رہا ہوتا ہے اس سے جب سنتا ہے یہ ساری باتیں تو اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا ہے اللہ غارت کرے۔ اس پڑوسی کو جب اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا، منتیں کر کے کہا اپنے گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک تم کو کسی طرح نہیں ستاؤں گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5153 نمبر پہ۔ تو یہاں پہ اس پڑوسی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ تم اپنا گھر کا سارا مال نکال کے نا باہر رکھ دو۔ جب سارا گھر کا مال باہر رکھا تو لوگوں نے پوچھا تم نے اپنا سارا گھر کا مال نکال کے باہر کیوں رکھا ہے؟ پھر وہ بتاتا تھا کہ میرے پڑوسی نے جو ہے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بات کہنا اگر آپ مظلوم ہیں تو وہ جائز ہے، اس طرح کی بات آپ سب کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کا ظلم ہو رہا ہو تو یہی مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دیا تھا کہ تم اپنے گھر کا سارا مال نکال کے باہر رکھ دو، اور جتنے بھی لوگ باہر سے آتے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے تو پڑوسی اس کو کہے گا، اور پھر لوگ اس پڑوسی کو بدوائیں دیں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی غلط کرے، اس کو غارت کرے، اس طرح کی بدوائیں دیں گے۔ تو جب پڑوسی کو پتہ چلا کہ اس کو اس طرح کی بدوائیں مل رہی ہیں تو اس نے پھر اس سے معافی مانگی اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور میں اب تمہیں کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ناپسندہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ اسے اپنی نہیں بلکہ اپنے رب کی پسند کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ کوئی انسان بلا وجہ کسی پر بہتان لگا دے، کسی پر جھوٹ بول دے اور پھر اس بات کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اس پارے کا نام ہے لا یحب اللہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 149 ہے، ان اگر تبدو تم چھپاؤ یا چھپاؤ ظاہر کرو، اگر تم اس کو ان اگر تبدو تم اعلانیہ کرو مطلب اس کو ظاہر کر دو، خیرن نیکی، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، او یا تعفو تم درگزر کر دو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہمیشہ سے ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیراً بہت قدرت رکھنے والا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو نیکی کا، اگر تم اسے چھپا کے کرو یا تم اسے سب کو بتا بھی دو اور کسی برائی کو درگزر کر دو، مطلب کسی نے برا کیا اس کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تمہیں معاف کر دے گا، اور معاف کر دینا اور انتقام نہ لینا بھلائی ہے، اور معاف کرنے سے بھلائی ظاہر ہوگی، اور معاف نہ کرو گے تو نیکی چھپ جائے گی۔ نیکیاں اور معافی اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ، اگر ہم تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو درگزر کریں، معاف کر دیں، جتنا ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عزت سے نوازے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ اس کا بھی ایکسپیریمنٹ ذرا کر کے دیکھیے گا کبھی کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہے نا اس کو معاف کر دیں، اپنا دل اپنی اس کی طرف سے صاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عزت دے گا جہاں سے آپ کو خود بھی گمان نہیں ہوگا کہ یہ لوگ میری عزت کر سکیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کے نے آپ کا ظلم زیادتی کی ہے، برا بھلا کہا ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں کے لیول پر لے کے جاتا ہے۔ اور درگزر کرنا جو ہے تقویٰ کی بھی زیادہ قریب ہے، جتنا آپ درگزر کرتے رہیں گے آپ تقویٰ والے ہوتے جائیں گے۔ معاف کر دینے سے دل سے بات نکل جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان تانا نہیں دیتا، وقت برباد نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ معاف کر دینے سے اندر کی برائیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی معاف نہ کرنا چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اس پر شیطان بار بار حملہ کرے گا، اس کو بدلہ لینے پہ ابھارے گا، اس کو بغض رکھنے پہ ابھارے گا کہ اس کا نقصان کرو، اس کو کسی طرح جو ہے اس سے بدلہ لو، اس کو نقصان پہنچاؤ یا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، اس طرح کرے گا۔ تو اس لیے معاف کرنا سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کر کے انسان کو سکھایا ہے کہ تم کسی کو نہ دیکھو، تم رب کو دیکھو۔ انسان جب ظالم کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی معاف کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن یقیناً معاف کر دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حق کی خاطر انتقام لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا، اور کبھی آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے وہ بات پسند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی، اور شرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے، اور مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ عزت صرف دنیا میں ہی ہوتی ہے بلکہ اس کی عزت آخرت میں بھی ہوتی ہے، اس کا ذکر فرشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں اس سے، مطلب اسے بدلا نہیں لیتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں بغض نہیں رکھتے دل میں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو عزت دنیا میں بھی دیتا ہے اور آپ کے لیے آخرت میں بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم خادم جو ہے ہمارے گھر میں جیسے میڈ ہوتی ہیں اکثر، ہم ان کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر چپ ہو گئے۔ اس نے پھر بات دہرائی، پھر خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار اس کو معاف کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 5164 نمبر پہ، کہ جو آپ ہمارے میڈ ہے، جو ہمارے غلام ہے، جو ورکرز ہیں، ہم کسی آفس میں ہمارے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ہم اسکول میں ہیں، پرنسپل کی پوسٹ پر ہیں، پرنسپل کے اندر جتنی بھی ٹیچرز آتی ہیں اور ساری ان کی ایک ایز اے غلام ہی ہیں، ایز اے ورکر ہی ہیں، ان سے بھی آپ کام کرواتے ہیں۔ آپ کے انڈر جتنے بھی ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں آتے ہیں بھی غلطی کرے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے انڈر ہے وہ آپ کو غلام ہے، تو اگر وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 70 مرتبہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ ہے کہ ہم 7 دفعہ ہی اسے معاف کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تھی، اور وہی ہے داشت اپنے اندر پیدا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ تم پر رحم کیا جائے گا، کرے گا۔ حدیث صحیحہ ہے 2441 نمبر پہ۔ آیت نمبر 150 ہے، ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ تفرقے میں ڈال دیں، فرق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض کا، ونکفر اور کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا بنا لیں، بین درمیان، ذالک اس کے، سبیلاً کوئی راستہ۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اب وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ سب رسولوں پر جو ہے نا ایمان لانا ضروری ہے، سب رسولوں پر ایمان لائیں، ہر رسول کو مانیں، کسی کا بھی انکار نہ کریں، کسی میں بھی فرق نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی کا بھی انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو اتنی پریورٹیز دے دیں، کسی رسول کو اتنی زیادہ کہ ان کے مقابلے میں سارے آپ کو کمتر نظر آنے لگ جائیں، اور کسی رسول کو آپ اتنا ڈیگریڈ کر دیں کہ آپ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، رسولوں میں فرق کرنا، کہ ایک رسول کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا اور ایک کو کمتر سمجھنا۔ یہودیوں نے رسولوں کے درمیان فرق کیا، ان کا تمام انبیاء پر ایمان ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ عیسائی تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تمام انبیاء پہ ایمان لانا فرض ہے، اس لیے جس نے کسی نبی کو نہیں مانا اس کا تمام انبیاء پر شرعی ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان کسی غرض، کسی خواہش پر مبنی ہے۔ مطلب کہ سب نبیوں کو ماننا چاہیے، جیسے ہم ہیں الحمدللہ، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ لیکن جو یہ اہل کتاب ہیں فرق کرتے ہیں۔ فرق کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اوپر ہی رکھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بس ان کے علاوہ اور کوئی نبی ان کی نظر میں قابل عزت، قابل احترام نہیں ہے۔ آیت نمبر 151 ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی، الکافرون کافر، حقاً حقیقی، وعددنا اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب، مہینہ ذلیل کرنے والا۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کسی بھی رسول کو بہت پریورٹیز دے دیتے ہیں اور باقی رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 152 ہے، والذین آمنوا، ان لوگ جو ایمان لائے ہیں، ورسولہ باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم اور نہیں، نفرقو
فرق کرتے بینا درمیان احدن کسی ایک کے منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ ہیں سوف جلد ہی یؤتیہم اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اجورہم ان کا اجر وکان اللہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے کسی بھی رسول میں فرق نہیں کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے مراد امت محمدیہ کے لوگ ہیں جو تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں کہ تورات بھی آئی تھی، زبور بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، قرآن پاک بھی آیا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کتابیں آئی تھیں، ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی تھیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ پیغمبروں پر آئی تھیں. اور ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں محسوس کرتے، ہم کسی نبی کو نہیں جھٹلاتے اور نہ ہی کسی نبی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، یا ہم اس کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے، ہم سارے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی تربیت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے تھے اور ہم کسی کو بھی کسی سے بھی کمتر نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان سے مخاطب ہے. آیت نمبر 153 ہے یسألوکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل الکتاب اہل کتاب ان کے تنزل آپ اتار لائیں علیہم ان کے اوپر کتابن کوئی کتاب من السماء آسمان سے فقط پس یقیناً سالو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اکبر اس سے بھی بڑا من ذالکا اس سے فقالوا چنانچہ انہوں نے کہا ارینا آپ دکھا دیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً اعلانیہ فخذتهم تو پکڑ لیا انہیں الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے بظلمہم کے ظلم کے سبب ثم اتخذوا پھر انہیں بنا لیا العجل بچھڑے کو من بعد اس کے بعد ما جو جاءتهم آ گئی ان کے پاس البینات دلیلیں واضح نشانیاں فعفونا تو درگزر کیا ہم نے عن ذالک اس سے وآتینا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا غلبہ مبینا واضح. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لیں. وہ تو یقیناً موسیٰ سے بھی اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو. تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے پچھڑے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا. یہودیوں کی ایک جماعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الواح لے کر آئے ہیں، آپ بھی ہمارے پاس الواح لے کر آئیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں. الواح تھا ایک تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ کس طرح ان کی قوم جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتی ہے. جیسے آپ کہہ لیں نسخہ تھا، ایک نسخہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی فارم میں. تختیاں تھیں، کچھ کہا تھا کہ اپنی قوم کو جا کے اس میں سے بتاؤ یہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، انہیں ڈراؤ بھی اسی سے اور ان پر جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کو لے کر چلو، جو یہاں پہ احکامات نازل ہیں اپنی قوم کو جا کے بتاؤ اور اسی کے مطابق انہیں ہدایت ملے گی جو اس کو فالو کرے گا، اور جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہی لوگ جب اہل کتاب تھے انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ بھی ہمیں وہی تختیاں لا کر دیں جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، وہ اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ رکھ چکے ہیں. وہ صاف یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سامنے نظر آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. اگر آپ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو ہم نہ آپ کو مانیں گے نہ آپ کے رب کو مانیں گے. تو اتنے بڑے بڑے چیلنجز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے، ایمان تو انہیں لے کر نہیں آنا ہوتا تھا. تو پھر وہ اس طرح سے تنگ کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں ایسے ایسے معجزے دکھائیں. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے بھی نہیں آ سکتے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کا رب آپ اپنے رب کو ہمارے سامنے نہیں لا سکتے تو پھر ہم آپ کو نہ نبی مانیں گے اور نہ ہی آپ کے رب کو مانیں گے اور نہ ہی آپ کے دین کو فالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا جب انہوں نے اس حد تک وہ پہنچے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی وہ جب جو ان کی قوم تھی وہ جب اس حد تک پہنچی تھی کہ انہوں نے یہاں تک چیلنج کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ رب کو سامنے لے کر آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا تھا. ان پوری بستی پہ بجلی اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی اور ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی. اور جو بچ گئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ پچھڑے کو معبود بنا لیا. ایک گائے کا بچہ تھا، سامری تھا ایک انسان،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بڑی ہسٹری ہے، اس کے پیچھے بڑا زبردست بیک گراؤنڈ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 40 دنوں کے لیے نا تم یہاں اسٹے کرو گے اور اپنی قوم کو جو ہے نا وہ مطلب اپنی قوم سے دور رہو گے، اور 40 دن تک تم دن رات میرے ساتھ گزارو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے نا ہارون علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم میری بستی کا خیال رکھنا اور ان کو جو ہے نا لڑنے وغیرہ نہ دینا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور ان کو احکامات وغیرہ بتاتے رہنا تاکہ وہ سیدھے راستے پہ ہی رہیں، وہ اپنا راستہ چھوڑے نہ، گمراہ نہ ہو، بھٹکنے نہ پائیں. تو جب بھی ان کے درمیان کوئی بھی ایسا کچھ ہونے لگے تو تم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. وہ ساری ذمہ داری اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کے گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، 40 راتیں انہوں نے وہاں گزاری تھی. جتنی دیر وہ وہاں گئے تھے، پیچھے سے ایک سامری تھا ان کی قوم کا، بنی اسرائیل میں ایک سامری تھا. اس نے جو ہے کیا کیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں تو اب ہم کس کی عبادت کریں، ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے بندہ جو ہمارے سامنے ہو، ہم اس کی عبادت کریں. کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کر آئے، کیونکہ وہ شروع سے بت پرستی میں انوالو تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کی پوجا کرنی ہے جس کو ہم دیکھ سکیں، جو ہمارے سامنے ہو. تو انہوں نے ایک سونا تھا بہت زیادہ پڑا ہوا تھا. جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت فرعون سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستہ بنایا تھا سمندر کے اوپر سے، تو اس ٹائم پہ جب لوگ گزرے تھے اور پھر باقیوں کو سمندر نے غرق کر دیا تھا، تو پہلے دور میں موسیٰ کے فرعون کے دور میں نا بہت زیادہ زیورات، سونا بہت زیادہ ہوتا تھا. جو لوگ غرق ہوئے تھے وہ تو غرق ہو گئے تھے، لیکن ان کی چیزیں جو تھی نا وہ پڑی رہتی تھی، مطلب وہیں پہ بچی تھی چیزیں، ان کے سونے زیورات وغیرہ سارا وہاں پڑا ہوا تھا. بہت زیادہ سونا تھا کیونکہ وہ کثیر تعداد میں تھے فرعون کے ساتھ جو تھے. جو فرعون کی بادشاہ تھی، تو جب فرعون غرق ہوا تو ساری بادشاہت اس کی سونے سے ہی، اس کے کمرے سب کچھ سونے سے بنا ہوتا تھا. تو سارا سونا سامری نے اٹھایا اور اس نے نا اس کی ایک گائے بنا دی، اور اس میں نا ایک آواز بھر دی، جیسے سیل کی وجہ سے گڑیا میں آواز بھر دی جاتی نا، اس طرح سے اس میں بھی آواز بھر دی اس نے. اور جب بھی گائے کو پکارتے تھے نا تو ایک آواز اس کے اندر سے آتی تھی گائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہ بنا کے نہ لے آیا، اپنی قوم کے پاس لے آیا گائے کو بنا کر، گولڈ کی بنی تھی، سونے کی. دیکھ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جیسے ہم اس سے بات کریں گے تو یہ آگے تمہیں جواب دے گی. سامری نے کہا کہ اس کو تم اپنا بت بنا لو، یہ جیسے تم سے سوال کرو گے، جو تم اس سے مانگو گی تمہیں عطا کرے گی، اور جو تم اس سے فائدہ لینا چاہو گے تمہیں فائدہ دے گی، تمہارے سوالوں کا جواب بھی دے گی. اس کے اندر کچھ نے فیڈ کر دیا، کچھ ریکارڈ کر دیا، کچھ آواز اس کے اندر پیدا کر دی. آواز کس طرح کی یہ طرح نے نہیں بتایا، مطلب کہ ایک آواز اللہ نے کہا کہ اس نے اس کے اندر پیدا کر دی، پیدا نہیں کی مطلب کہ ڈال دی، کچھ اس طرح کر کے کہ آواز اس میں سے آتی تھی. جب اس کو لوگ بلاتے تھے تو اسی طرح کی آواز آتی تھی. تو لوگوں نے تو بہت امپریس ہوئے اس سے، نئی نئی چیز پہلی دفعہ دیکھی تھی کہ کوئی بولنے والا جانور ان کو لگتا تھا، کوئی بولنے والی چیز، ہمارا جو بت ہے ہم سے بات کرتا ہے، جو ہم سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیتا ہے. تو وہ کچھ فکس باتیں تھیں جو اس نے ریکارڈ کی تھی. اور اس کے بعد نا وہ اس طرح سے وہ بچڑے کی معبود انہوں نے بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم، ان کی ساری قوم جو ہے وہ ایک بچڑے کے پیچھے لگ گئی ہے. تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو گلے سے پکڑ لیا، مطلب گریبان سے. انہوں نے کہا کہ تمہیں میں کہہ کر دیا تھا کہ تم نے میرے پیچھے سے جو ہے نا تم نے ذمہ داری دے کے گیا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے ان کو کیوں نہیں منع کیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی کمزور تھا اس قوم کے مقابلے میں، کیونکہ قوم کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اس سامری کے پیچھے لگ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ان کو منع کرتا یا میں کچھ کرتا تو یہ مجھے مار دیتے، مجھے ڈر تھا کہ میں قتل ہی نہ کر دیا جاؤں. تو میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکا. اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے میرے لیے بخشش مانگے کہ میں نہیں کچھ کر سکا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں ذمہ داری کو نہیں نبھا سکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میری قوم کے سامنے شرمندہ نہ کریں اور اس طرح مجھے مطلب نہ پکڑیں جیسے انہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا بالوں سے. پہلے انہوں نے گربان سے پکڑا، پھر انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑا ہارون علیہ السلام، کیونکہ تم نے کیوں ان کو جو ہے بچڑے کی عبادت کرنے سے نہیں روکا، یا تم نے کیوں یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ پوری کی پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی. تو یہ ساری سٹوری تھی. ساری سٹوری کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہاں تک مطالبہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تختیاں لے کے، تو اتنا غصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بہت غضبناک ہوئے. انہوں نے وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس پر حکمت و دانائی کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، احکامات لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے گا پوری قوم کو، اور اگر یہ کرو گے تو کن کن انعامات سے نوازے گا. وہ ساری تختیاں جو تھی نا پھینک دی تھی سائڈ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کے. اور پھر ہارون علیہ السلام کو سارا جو ہے وہ ظاہر ان کو لگا کہ سارے ذمہ دار ہیں، کہ یہ خود بھی ان میں انوالو تھے، تو تم نے سب کیوں ہونے دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے
اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جو بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کی سزا یہ ہے کہ یہ مجھ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد توبہ اس طرح سے ان کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پوری قوم ایک دوسرے کو قتل کر دے، مطلب کہ اپنے گھر والے اپنے پورے خاندان قتل ہوئے تھے اور سب نے ایک دوسرے کو مارنا ہے، اور 70,000 بندہ مرا تھا، 70,000۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب بس کر دو، اور پھر بس کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے یہ ان کی سزا، مطلب شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پھر اس کی سزا دی کہ سب نے آپس میں دوسرے کو مارا، قتل و غارت ہوئی بہت وسیع پیمانے پہ۔ 70,000 بندے جو ہیں اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو ہیں وہ قتل کیے گئے تھے ایک دوسرے نے آپس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو شاید یہ قیامت تک قتل ہوتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بس کر دو، جو باقی بچے تھے بہت تھوڑے لوگ تھے جو باقی بچے تھے، جو زندہ بچے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تھی جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ کسی کی بھی عبادت میں آپ لگ جائیں، کسی کی طرف بھی آپ کا دھیان چلا جائے، اور کسی کو بھی آپ اپنا مسیحا سمجھ لیں، تو پھر یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں بھی آئیں، ان کے لیے من و سلوہ اترا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے ان کے پاس سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور پینے کا لیے پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ زمین سے ان کے لیے پھوٹے تھے، اللہ نے ہر طرح کے معجزے دکھائے، سمندر کے اوپر راستہ بنا کے دکھایا، اس کے باوجود بھی یہ قوم نہیں سنبھلتی تھی اور نہیں سمجھتی تھی، اور نہیں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت تنگ کیا، اور پھر اللہ نے ان کو بجلی ان پہ گرائی تھی اور پھر ان کو پکڑ لیا تھا بجلی نے آ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پھر توبہ کی بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد، پھر آپس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے کو قتل کرو، جس نے بھی پوجا کی تھی بچھڑے کی، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درگزر کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا، پھر جو لوگ رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر جو شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ اس ٹائم پہ جو تھی وہ واضح ہو گئی تھی، اور سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا وہ غلبہ ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بجلی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجل سے پہلے انہیں موت دے دی تھی، مطلب ان کی موت ابھی آنی نہیں تھی، لیکن جو انہوں نے گناہ کیا تھا اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ پھینکی تھی بجلی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ انہیں موت دے پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے۔ پھر جب بجلی پھینکی تھی سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی تھی کہ شاید پھر دوبارہ زندہ ہو کر توبہ کر لیں اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا ایک معجزہ کہ پہلے تو ان سب کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر دوبارہ وہ زندہ ہوئے تھے، کیونکہ پوری قوم پر بجلی آئی تھی، پوری قوم ختم ہو گئی تھی۔ یہود سے توبہ اس طرح قبول کی گئی تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ مجرم قتل کر دیے جائیں۔ آخرکار مجرموں کے قتل کے بعد تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے درگزر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، جو 40 راتیں وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس گزار کر آئے تھے کوہ طور پر، ان تختیوں کو اٹھایا اور پھر اپنی قوم کے لوگ جو بچ گئے تھے، باقی تو قتل ہو گئے، 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے جنہوں نے آپس میں دوسرے کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو انہوں نے جب قتل کیے تھے اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، ان جو بچے ہوئے لوگ تھے، ان بچے ہوئے لوگوں کے لیے وہ تختیاں بھی کام آئی تھیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا شروع ہوئے، اور پھر ان تختیوں پر جو ہے وہ تورات لکھی ہوئی تھی، وہ جو نسخے تھے الواحہ، وہ تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، اور یہی ان کی شریعت تھی کہ اس طرح سے تورات نازل ہوئی تھی ان تختیوں کے اوپر۔ آیت نمبر 154 ہے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فوقہم، ان کے اوپر، الطورا، پہاڑ کو، بِمِیثَاقِہِم، ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے، وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا، لَهُمْ، ان کے لیے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان کے لیے، لَا تَعْدُوا، تم زیادتی نہ کرو، فِی السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے ان سے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، ایک عہد، غلیظاً، انتہائی مضبوط۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں جب ان کے پر آئی تھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے تھے جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کو مانو، اس کو فالو کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ ان کے اوپر کر، زمین سے پہاڑ اونچا ہو گیا تھا اور ان کے اوپر سروں کے اوپر آ گیا تھا، ان کو لگتا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک ڈرایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اور تم سب کے سب کچلے جاؤ گی۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ وہ واقعہ ہے جب ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، جب انہوں نے سمندر پار کیا تھا، جب فتح نصیب ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، جب دروازوں میں سے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اترانا نہیں ہے، مطلب کہ شوقیاں نہیں دکھانی، اترانا نہیں ہے، جاتے ساتھ ہی سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حطۃ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے اور جو ہے نا سجدے میں گر جانا ہے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر جو ہے نا وہ اس کا اپوزٹ کیا تھا۔ ایک ان سے یہ غلطی ہوئی تھی اور دوسری غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے کے دن میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، جو نہیں مانتے تھے پھر وہ یہودی ہوتے تھے، تو ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ ہفتہ کا دن جو ہے نا یہودیوں کو دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ وہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، اور ہفتے کے دن میں ان کو صرف اور صرف یہ حکم تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا، تم نے کمانا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے سمندر سے، اور سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس کو پکاتے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے نہیں پکڑنی مچھلیاں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جمعے والے دن نا انہوں نے سمندر کے گرد وہ گڑھے کھود دیے تھے اور کہا تھا کہ ہفتے والے دن ہم نہیں پکڑیں گے مچھلیاں، بس گڑھے کھود دیتے ہیں اور مچھلیاں خود ایک گھڑوں میں آ جائیں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہم نے تو نہیں پکڑی، خود ہی مچھلیاں اندر آئی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلیاں پکڑنی ہی نہیں ہے، مچھلیاں لینی ہی نہیں ہے تم نے اس دن، صرف اور صرف وہ عبادت کا دن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہم نے کون سا مچھلیاں پکڑی ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی آزمائش اس طرح کی تھی کہ صرف ہفتہ ہی کا دن تھا جس میں مچھلیاں جو ہے نا وہ خود اڑ کے پانی سے اوپر آتی تھی، مطلب کہ اتنی زیادہ مچھلی ہوتی تھی۔ عام دنوں میں مچھلیاں نہیں ہوتی تھی، یہ ڈھونڈنی پڑتی تھی اور بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن ان کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور ہفتے والے دن ہی جو ہے نا مچھلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پانی کے اوپر سطح پر ہوتی تھی، کیا پانی سے نظر آتی تھی، پکڑنے کا بہت دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب پکڑ لیں گے تو باقی دنوں میں ایسی مچھلیاں اوپر نہیں پھر رہی ہوتی جیسے ہفتے کے دن میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے زیادتی یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نہیں مانا تھا، اور اس حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بندر بنا دیا تھا اور خنزیر وہ لوگ بن گئے تھے، صرف ایک اللہ تعالیٰ حکم نہیں مانا تھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے بہت ہی فضیلت والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، مبارک دن رکھا ہے، اس طرح ان کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جیسے عیسائیوں کے لیے آج بھی جو دن ہے وہ والا ہے اتوار کا۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کو یہ بھی بہت امپورٹنس اس وجہ سے بھی ملی کہ ان کو سب سے پہلے دن دیا گیا، سب سے پہلا دن مطلب جمعہ سب سے پہلے ہمارے لیے آتا ہے، پھر یہودیوں کا دن آتا ہے ہفتہ، اور پھر عیسائیوں کا دن آتا ہے اتوار۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ملی تھی، اور یہ انہوں نے زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتہائی مضبوط عہد لیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کام کیا، جبکہ انہوں نے پہاڑ کو بادلوں کی طرح رکھ دیا تھا ان کے سروں کے اوپر، انہیں دمکایا تھا، ڈرایا تھا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ گرا دیں گے، پھر بھی جو ہے وہ شریعت پر شریعت پہ جا کے کاربند ہوئے تو پھر شریعت کو ماننا شروع کیا تھا۔ اور پھر میثاق سے مراد وہ معاہدہ ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا کہ تورات کے احکامات مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ وہی تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور پھر یہودی جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تھے نا تو وہ کوہلوں کے بل داخل ہوئے تھے، مطلب اتراتے ہوئے کہ ہم نے بہت فخریت انداز میں داخل ہوئے، اللہ نے اس سے منع کیا تھا کہ فخر کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا، اور نہ ہی اترانا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ پر غرور کرنا ہے اپنے آپ پر کہ ہم نے بہت فتح کیا ہے، ہم بہت مارتا رہے ہیں، اس طرح داخل نہیں ہونا، اور جاتے ساتھ ہی جو ہے سجدے میں گر جانا ہے، تو انہوں نے یہ والا بھی حکم نہیں مانا تھا۔ آیت نمبر 155 ہے، فَبِمَا چنانچہ
نغضیہم ان کے توڑ دینے کے، میثاقہم ان کا عہد، وکفرہم ان کے کفر کرنے کے، آیات کا، اللہ تعالیٰ کا، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء پیغمبروں کو، بغیر حق نہ حق، وقولہم اور ان کے کہنے سے، قلوبنا ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہ ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا پھر نہیں انہوں نے ایمان لائے، الا مگر قلیلا بہت ہی کم، چنانچہ ان کے کا عہد توڑنے، انہوں نے عہد توڑا تھا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا اور پیغمبروں کا ناحق قتل کیا اور کہنے لگے ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت ہی کم ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے پہلا جو عہد توڑا تھا کہ انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، دوسرا یہ کہ ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا، اور تیسری جو نافرمانی کی تھی وہ یہ تھی کہ دروازوں میں جب داخل ہوئے ہیں اس بستی میں اللہ نے جو بستی ان کے لیے خالی کروائی تھی، ان کو جو ہے اللہ نے ایک حکومت کے طور پر رہنے کے لیے بہت بڑی بستی اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے لیے تیار کیا، تم اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ بہت اٹروائز پر اللہ نے ان پر جو ہے ان تینوں کے سبب، ان تینوں جو ہے وہ نافرمانیوں کے سبب ان پر عذاب بھیجا۔ پہلے تو اللہ نے جو بھیجا وہ کڑکتی ہوئی بجلی بھیجی، اس کے بعد اللہ نے جو ہے طوفان بھیجا، پھر ٹڈی بھیجی، ٹڈیاں آسمان سے برستی تھیں، جوئیں برستی تھیں، مینڈک اترتے تھے اور خون آتا تھا آسمان سے ان کے اوپر، بہت زیادہ عذاب ان کے اوپر آئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، کہ جس پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آتی تھی یا ماننے کو دل نہیں کرتا تھا، یہ پیغمبر ان کو کوئی نصیحت کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے تو ان کو بہت برا لگتا تھا اور یہ اس نبی کو، اس پیغمبر کو قتل کر دیتے تھے، تو پھر نے اس طرح کی جو ہے نا ان پر عذاب نازل کیے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، مطلب تم ہمیں جو مرضی بات کو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، مطلب ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ہم وہی کریں گے جو جس دین کو ہم بچپن سے اپناتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے، ہمارے دل پر کور چڑھ چکا ہے، غلاف میں ہے، تم جو مرضی ہمیں کہتے رہو، ہمیں اس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ان کے دل غلاف میں نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی کہ وہ کوئی بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے جو خیالات، جو رسم و رواج ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ہمیں اسی کے پیچھے لگنا ہے، تم جو مرضی ہمیں کہو، جو مرضی دعوے کرو، جو مرضی دین لے کر آؤ، جو مرضی شریعت کرو، جو مرضی تم اللہ تعالیٰ کی احکامات ہمیں سناؤ، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم وہی کریں گے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، ہم وہی رسم و رواج اپنائیں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ تو جب انسان اس طرح ایک چیز پر اٹل ہو جاتا ہے اور نہیں پھرتا، نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آتا، نہیں چھوڑتا ان گناہوں کو، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے دل اسے یاد نہیں رکھ سکتے جو وہ کہتا ہے، کیونکہ وہ پردے میں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں، اپنے دل میں کچھ بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کوئی نئی چیز کو مان نہیں سکتے، سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع یعنی آنکھیں، کان اور دل سب پر مہر لگ چکی ہے، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق بات نہیں سنتے، دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 156 ہے وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کے سبب، وقولہم اور ان کی بات کی وجہ سے، علی پر، مریم علیہ السلام پر، بہتان عظیماً بہت بڑا، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے، کہ مریم علیہ السلام پر ان کا بہتان کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ جو ہے وہ بیوی ہے مریم علیہ السلام، اور جو ان کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس حد تک بہتان عظیم میں چلے گئے تھے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے وہ ٹڈیوں کا بھی طوفان بھی آیا، پھر ٹڈیاں بھی آئیں آسمان سے ٹپکیں، پھر جوئیں آئیں، پھر مینڈکوں کا عذاب، پھر آسمان سے خون گرتا تھا ان کے اوپر، اس طرح کے ان کے اوپر عذاب آتے تھے بہت ہی برے، اور پھر اس طرح کے معجزات جو ہے نا وہ مانگتے تھے نبیوں سے، اور جب نبی کر بھی دیتے تھے، کچھ ایسے معجزات بھی ہوتے تھے جو ہو بھی سکتے تھے اور کر بھی دیتے تھے، اس کے باوجود پھر نہیں ایمان لے کر آتے تھے، صرف نبیوں کو تنگ کرتے تھے۔ اور بہتان کی وجہ جو تھی نا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو گواہ بنایا تھا کہ جب قوم کے لوگوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے سوال کرنا چاہا تو انہیں خاموشی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر دیا تھا، یہ تمہیں جواب دے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، صرف گود میں تھے،
حضرت مریم علیہ السلام پہ جب لوگوں نے بہتان باندھا کہ مریم تم تو اتنی پاکیزہ تھی تو تم نے یہ کام کیسے سر انجام دیا، تمہارا باپ بھی پاکیزہ تھا، تمہاری تو بڑی نسل پاکیزہ تھی، تو تم ایسی بدکار کیسے ہو سکی ہو کہ تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا جبکہ تم شادی شدہ بھی نہیں ہو۔ اس طرح کے تانے جب لوگوں نے دیے اور جب وہ ایک ہنگامہ اکٹھا ہو گیا، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی اور تم نے صرف اشاروں سے بات کرنی ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ان کی گود میں تھے کہ ان سے پوچھیں۔ تو مجمع نے حیرت سے کہا کہ ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ تو بچے نے پھر جواب دیا تھا کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے جو بچے تھے جو اپنی ماں کی گود میں سے بولے تھے کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہنے کے بعد اس شبے کو جڑ سے ختم کر دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں یا اس طرح سے جو بھی عیسائی اس بارے میں تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی بات کر کے اس چیز کو ختم کر دیا تھا۔ آیت نمبر 157 ہے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے سے اِنَّا بے شک قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اما اور نہیں قتلہ انہوں نے قتل کیا، وما اور نہیں صلبہ اور رسولی پہ چڑھایا، ولیکن اور لیکن شبیہ ان کی تشبیہ تھی لہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور جو لوگ اختلاف کیا فی اس میں لفی شک یقیناً شک میں ہے منہ اس بارے میں، ماں نہیں لہم ان کے لیے فی اس کے بارے میں من علم ان کو علم اللہ سوائے اتباع پیچھا کرنے کی اور ظنی گمان کا، اما اور نہیں قتلہ انہوں نے قتل کیا یقیناً اور ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے انہیں قید رکھا ہوا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک بندہ آسمان سے نازل کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے اسی ٹائم زندہ ہی حالت میں تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا اپنے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کی شبی تھی، مطلب ان جیسا ایک انسان تھا، وہ کوئی اور انسان تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً اس بارے میں وہ شک میں ہے، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے اسی ٹائم اٹھا لیا تھا، تو اس لیے وہ دوبارہ آئیں گے 40 سال کی عمر میں، وہ دوبارہ آئیں گے اور خانہ کعبہ کی چھت پر ان کا نزول ہوگا، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے اٹھائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا تب ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب یہ عیسائی ان کو مارنا چاہتے تھے، ان کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا کیونکہ ان کے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی شایع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس طرح کی اذیتیں دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر ان کی شکل جیسا دوسرا بھیج دیا تھا۔ اور پھر عیسائی ابھی تک یہ مانتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا تھا، اور جو ان کا پلس کا سائن ہے وہ یہی شو کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے اور 40 سال کی عمر میں ہی بھیجیں گے، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ان کا نزول ہوگا۔ آیت نمبر 158 ہے بل رفعہ، بلکہ بلند کیا اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا۔ اللہ نے پھر وہی بات یہاں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سب پر غالب کمال حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، چاہے تو بندوں کو اٹھا لے، چاہے تو مار دے، چاہے تو زندہ اٹھا لے، چاہے تو مردہ کر کے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی بھی ہم اس کی قدرت پہ بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سب کچھ ہے، ایون ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معجزوں کا بھی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں رسوا ہونے دیتا ہے۔ جیسے معراج میں دو خالہ بھائی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جو ہیں وہ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور زمین جو ہے وہ عدل سے بھر جائے گی اور 40 سال زندہ رہیں گے اور عام انسانوں کی طرح وفات پائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے خانہ کعبہ کی چھت پر جب ان کا نزول ہوگا تو یقیناً وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کنسیڈر ہوں گے، وہ امت محمدیہ میں ہی کنسیڈر ہوں گے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شرف ان کو بہت اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الآل عمران میں فرماتی ہے
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا. جب وہ قید میں تھے، جب یہودیوں کو قتل کا پلان بنا رہے تھے، عیسائی جب ان کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ اے عیسیٰ میں یقیناً تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دوں گا جو میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. سیدنا ابن عباس نے کہا کہ ایک یہودی نے کہا کہ تم گمان کرتے ہو کہ اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، پھر آج وہ کیسا ہے؟ ابن عباس نے کہا وہ اپنی ذات میں عزیز اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. ایون ہمیں کچھ ایسی باتیں، ہمیں الحمدللہ ہمارا ایمان جو ہے اس چیز پر پورا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں بھی جو ہم نہیں تصور نہیں کر سکتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. کچھ ایسے معجزات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، آج وہی رب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا اسٹرانگ کریں، تو یقیناً ہمارے لیے بھی معجزات ہوں گے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. آیت نمبر 159 ہے وَإِن اور نہیں من اہل کتاب یا اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ وہ ضرور ایمان لائیں گے بھی اس پر قبل پہلے موت ہی اس کی موت کے، وَيَوْمَ اور دن القیامت قیامت کے یکون وہ ہوگا علیہم ان پر شہیداً گواہ. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو ہے نا ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. مطلب کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے. ایسی صورت میں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر نزول ہوگا اور سب لوگ، مطلب اس ٹائم پہ کوئی کافر نہیں ہوگا، سب کے سب مسلمان ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کا خاتمہ کریں گے، دجال ختم ہوگا تو اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہوں گے. کوئی اہل کتاب، کوئی کافر، کوئی مشرک، کچھ نہیں ہوگا. سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی شریعت، وہی قانون اور یہی کتاب قرآن پاک کی کا تبلیغ کریں گے اور اسی کو آگے لے کے جائیں گے. یہی ان کے بعد شریعت ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لے کر آئے تھے. تو اسی کتاب کو، اسی جو ہے وہ دین کو پھیلائیں گے اور اسی پر لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور یہی شریعت جو ہے وہ آگے تک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ضرور سارے کے سارے اہل کتاب اس ٹائم ایمان لے کر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. صحیح بخاری کے حدیث 3449 نمبر پہ. مطلب کہ جب نماز پڑھیں گے ظاہر خانہ کعبہ میں سارے، تو اسی ٹائم اتریں گے. عصر کا ٹائم ہوگا جہاں تک بتایا گیا ہے کہ عصر کا ٹائم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نزول ہوگا ان کا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی، کیا ہوگا، کیا حال ہوگا اس ٹائم پہ. مطلب اس کے امیجنیشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ امیجن کریں اس ٹائم پہ کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کا امام جو ہے وہ آپ ہی میں سے ہوگا، مطلب اس امت کا امام اسی امت میں سے ہوگا. تو ایک حدیث میں ہے کہ دجال جو ہے اسی دوران جب یہ سارا کام ہو رہا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، تو وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوگا. مطلب کس طرح کا ہوگا اس کو بتایا جا رہا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو دمشق کے مشرق میں ہوگا اور سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے جو ہے نا وہ پہنے ہوئے ہوگا کپڑے. 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے 2 فرشتے، اور جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے. فرشتے جو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں گے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیا ہوگا اس ٹائم پر، اور کس طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اور کیا اس ٹائم پہ سارا منظر ہوگا، اور دجال اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور جو فرشتے لے کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی کیا کیفیت ہوگی. تو دجال کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اس ٹائم پہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوگا اور 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اسے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے. جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی.
بس مسیح علیہ السلام مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو بلائیں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے، مطلب کہ جو دجال کا خاتمہ ہوگا باب لد پر، ابھی کون سی جگہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7373 نمبر پہ۔ اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گواہ ہوں گے اس امت پر، کہ اس میں اس شہادت کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال پر دیں گے کہ ان کے اعمال شریعت کے مطابق تھے یا نہیں، جیسا کہ فرمایا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ جن سے ہم نے بات پڑھی تھی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ہر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہر نبی کو بلایا جائے گا اور ہر نبی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم اپنی جو ہے صحیح پیغام پہنچا کے آئے ہو، اپنی قوم کو جو تمہیں ذمہ داری دی تھی وہ پوری کر کے آئے ہو، تمہاری قوم یہ گواہی دیتی ہے کہ تم نے ان تک صحیح پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ ہر قوم انکار کر دے گی، ہر قوم اپنے نبی کا انکار کر دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی نہیں، انہوں نے ہمیں صحیح پیغام نہیں پہنچایا، انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، انہوں نے جو ہے نا ہمیں نہیں بتایا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی منع کر دے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی منع کر دے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی منع کر دے گی کہ انہوں نے ہمارے تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہر نبی کی قوم جو ہے نا وہ انکار کر دے گی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنی قوم کو، اپنی امت کو پیغام دے آئے ہو، اپنی ذمہ داری پوری کر آئے ہو؟ تو پھر یہ قوم جو امت محمدیہ ہے یہ کہے گی ہاں جی ہمارے نبی نے ہمارا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر جب نبی کے سامنے ان کی قوم میں جو ہے وہ انکار کر دیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امت محمدیہ سے پوچھیں، وہ گواہ ہے میری۔ ہر نبی کہے گا کہ امت محمدیہ سے پوچھیں کہ اگر میری قوم انکار کر رہی ہے تو پھر ان کو گواہ، اور ساری گواہی جو ہے نا وہی امت محمدیہ دے گی سارے نبیوں کے بارے میں۔ کیوں دے گی؟ کیونکہ ہم سارے نبیوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مسلمان بنایا ہے، اور پھر ہم سارے نبیوں کی گواہی دیں گے کہ نہیں سب نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر ہماری گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، اور پھر ہم پہ گواہی دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان پہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کتنا مقام ہے اس امت کا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب بنایا ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آخری امت دیا، آخری نبی دیا، اور پھر ہمیں تمام رسولوں پر جو ہے وہ گواہ بنایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف حق کی گواہی دیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ ہے وہ سارا باطل و گمراہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے وہ نہیں فالو کرنا جو میں اپنے وقت میں لے کر آیا تھا، تم نے وہ فالو کرنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو وہ بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں تو کم از کم عیسائیوں کو اب تو مان جانا چاہیے، لیکن وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو وہ کیسے مانیں گے؟ تو انہیں مان جانا چاہیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو لے کے چلیں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ابھی سے اس راستے پہ آ جائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ آیت نمبر 160 ہے فَبِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے سبب، من الذین، ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیا، علیہم ان پر، طیباتی پاکیزہ چیزیں، وحلت حلال کر دی گئیں، لہم ان کے لیے، وَبِصَدِّهِمْ اور ان کے بہت سوں کو، ان سے، سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، کثیرن بہت۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، اور ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے بھی۔ یہودیوں کے لیے چند پاکیزہ چیزیں کس وجہ سے حرام کی گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور ظلم کرتے تھے اپنے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تورات میں چند ایسی چیزیں حرام کی تھی جو دراصل ان پر حلال تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ وہ تمام جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں اور گائے اور بکری کی چربی یہود پر حرام تھی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، گایوں کو، بکریوں کو، ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں
या अंतड़ियों से उठाया हो जो किसी हड्डी के साथ मिली हुई हो। ये हमने उनकी सरकशी को ऐसे सजा दी थी और बिलाशुबा यकीनन हम ही सच्चे हैं कि पहले हर चीज़ हलाल थी बने इसराइल के लिए कि वो जो मर्जी खाएं, किस तरह का मर्जी गोश्त खाएं, जो मर्जी जानवर खाएं। लेकिन जब उन्होंने जुल्म और ज्यादती की, उन्होंने गुनाह किए, तो अल्लाह ताला ने उनकी सारी चीज़ें जो हलाल की गई थी उन पर हराम कर दी थी। और इसलिए कि लोगों को हिदायत की राह से रोकते थे जन्नत में, और कहते थे कि जन्नत में इस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक तुम यहूदी नहीं हो जाते। तो अगर तुम मुसलमान हो गए तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे, अगर तुम ईसाई हो तब भी तुम जन्नत में नहीं जाओगे, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो फिर यहूदी बन जाओ। और लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शरीयत से रोकते थे कि कोई भी उनके दीन को फॉलो ना करे। तो इस तरह की हरकतें करते थे, फिर अल्लाह ने उन पर सारी जो हलाल चीज़ें थी हराम कर दी थी। लास्ट आयत ये है, वाफिज हूँ और पकड़ लिया उन्हें रिबा सूद लेने की वजह से, वक़द और यकीनन नूहू मना करते हैं अनहूर से, वाक़लिहिम और जो खाते हैं अमवाल अन्नास लोगों का माल बिलबातिल ना हक, वातदना और तैयार किया फिर काफिरीन काफिरों के लिए मिनहुम उनसे आज़ाबन अज़ाब अलीम दर्दनाक, और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि यकीनन उन्हें उससे मना किया गया था, उनके लोगों के माल को बातिल तरीकों से खाने की वजह से, और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यहूदी सूद खोर थे, अल्लाह ताला ने उन्हें सूद लेने से मना किया था, फिर भी उन्होंने तरह तरह के बहाने ढूंढ कर जो है ना सूद को जारी रखा। जैसे कि आज जैसे हम लोग भी वही कर रहे हैं जो यहूदी किया करते थे, किसी ना किसी तरह से हराम को हलाल बनाने की तरफ सोच रहे होते हैं। हर टाइम जो है ना यही सोचते हैं किस तरह हलाल चीज़ों को हराम बना दे और हराम को हलाल कर दिया जाए। अब सूद के इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे जो है ना हमने प्रोपेगेंडाइज किए हुए हैं कि किसी तरह सूद को हलाल कर दिया जाए। कभी किसी फॉर्म में सूद को हलाल कर देते हैं, कभी किसी फॉर्म में सूद को हलाल कर देते हैं। तब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये यहूदियों के काम थे, वो इस तरह किया करते थे, और आज हमारे भी यही काम है जो यहूदी किया करते थे। ताला हमें इससे बचाए, सूद से बचाए। लेकिन वाफिकूना लेकिन इनमें से कुछ पुख्ता फी में इल्म में मिनहुम उनमें से, वल मुमिनून और मोमिन बिमा उस पर उनजिला जो नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वल मुक़ीमीन अस्सलाता व नमाज कायम करते हैं, वल मुअतून ज़काता ज़कात अदा करते हैं, वल मुमिनून बिल्लाह अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिरी और आखिरत पे ईमान रखते हैं, उलाइका यही लोग हैं सनुतिहिम जल्द ही उन्हें अजर देंगे, अजरन अज़ीमा बड़ा अजर। लेकिन इनमें से जो इल्म पुख्ता कार और ईमान वाले हैं वो इस पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं, यही लोग हैं जल्द ही हम इनको अजर अज़ीम अता करेंगे। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो यहूदियों से जुदा हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, यहूदियों से अलग हो गए थे। तो अल्लाह ताला कह रही हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब चीज़ों पर ईमान रखते हैं, पहले किताबों पर भी, पहले नबियों पर भी, जो कुछ भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो चुका, कौमें गुजरी और जितने भी नबी गुजरे, कितनी किताबें गुजरी, सब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर भी ईमान लेकर आते हैं। आखिरत दिन पर ईमान लाने से मुराद है कि जन्नत पर भी यकीन रखते हैं, जहन्नुम पर भी यकीन रखते हैं, दोबारा उठने पर भी यकीन रखते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे हम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जल्द ही हम उनको अजर अज़ीम अता करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों को दोहरा सवाब मिलेगा, मतलब डबल सवाब मिलेगा। एक तो अहले किताब में से जो शख्स अपने पैगंबर पर ईमान लाया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया, तो उसे डबल सवाब मिलेगा कि जो भी नॉन मुस्लिम जब मुसलमान होगा तो उसे यकीनन डबल सवाब मिलेगा कि वो जिस अपने नबी पर ईमान लेकर आता था उसकी वजह से भी, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आया तो उसकी वजह से भी, और दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह का हक अदा करे और अपने मालिकों का भी हक अदा करे, और तीसरा वो शख्स जिसके पास एक लौंडी हो, वो उससे सोहबत करता हो तो उसे अच्छी तरह अदब सिखाए, अच्छी तरह तालीम दे और आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, उसे दोहरा अजर मिलेगा। सही बुखारी के हदीस है 9700 पे। अल्लाह ताला हम सबको सूद से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको अपने अज़ाब से बचाए, आमीन। ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए, अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िक़ से बचाए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम उन्हें अजर अज़ीम अता करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी अजर अज़ीम अता करे, आमीन। यहाँ पे हमारे 2 रुकू जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। पारा नंबर 6 के अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।